الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ۔ علی بن ربیہ رحمہ اللہ تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سفر پہ جانے لگے، سواری کے لیے ان کے پاس ایک جانور لایا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب اس سواری پہ سوار ہونے لگے، اس سواری کے رکاب پر پائیدان میں جب انہوں نے قدم رکھا تو 3 بار پڑھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ اس کے بعد جب وہ سواری کے اوپر چڑھ گئے، سواری کے اوپر برابر ہو گئے، تو تب انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سورہ زخرف کی یہ 2 آیات تلاوت کی، جو عام طور پہ ہمارے ہاں معروف بھی ہیں اور ہم انہیں سفر کی دعا کے طور پر پڑھتے بھی ہیں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد 3 بار پھر انہوں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور پھر 3 بار کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کر کے پھر انہوں نے آخر میں یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ مسکرا دیے، ہنسنے لگے۔ علی بن ربیہ تابعی جو ان کے ساتھی ہیں، وہ یہ منظر دیکھ کر کے تعجب میں آ گئے اور کہنے لگے، انہوں نے پوچھا کہ من ای شیء ضحکت یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ تو علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا، آپ سفر پہ جانے لگے تو آپ نے بھی ایسے ہی کیا، ما فعلت تو جو میں نے کیا ہے۔ آپ سواری پہ چڑھنے لگے تو آپ نے 3 بار بسم اللہ پڑھا، پھر سواری کے اوپر چڑھ کے الحمدللہ کہا، پھر یہ دعا پڑھی، پھر 3 بار الحمدللہ اور 3 بار تکبیر کے کلمات کہے، پھر یہ دعا پڑھی تو آپ بھی مسکرا دیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا دیے۔ تو تب میں نے پھر یہ استفسار کیا، پوچھا من ای شیء ضحکت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسکرائے کیوں ہیں؟ آپ کی ہنسی کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ ان ربک لیعجب من عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پہ تعجب آتا ہے جو جانتے ہوئے علم رکھتے ہوئے یہ کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یعلم انہ لا یغفر الذنوب غیری، وہ یہ بات جانتا ہے کہ میرے سوا گناہوں کو کوئی معاف نہیں کرتا۔ اور جب بندہ اس یقین اور وثوق سے یہ کہتا ہے رب اغفر لی ذنوبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پہ تعجب آتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں مسکرا دیا۔ حضرات یہ حدیث ہے جس کو امام ابو داود اور امام ترمذی رحمہم اللہ نے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس روایت سے ہمیں اسلامی مزاج کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام ہمارا مزاج یہ بنانا چاہتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تعریف کے کلمات کہیں۔ ہمارے رب کے ہمارے اوپر بے پناہ احسانات ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سواری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج اگر میرے پاس اچھی سواری ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، یا اس سے اچھی کوئی قسم کی کار ہے یا کوئی اور سواری ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کی عنایت اور رحمت ہے۔ انسان بعض اوقات اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر کے تکبر اور غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ہماری تربیت کی ہے کہ جب یہ نعمتیں ہمارے پاس آئیں، بجائے ہم عجب کا شکار ہوں، تعجب میں آئیں، تکبر کا شکار ہوں، اللہ کا شکر ادا کر، اللہ یہ تو نے دی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے،
میری کوئی بڑائی نہیں ہے، اگر تو یہ عنایت نہ کرتا میں اس قابل نہیں تھا کہ اس کو خرید لیتا، اس کے اوپر سواری کرتا، اس کا مالک بن جاتا۔ اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، اور انسان جب ایسی کوئی بڑی چیز استعمال کرتا ہے تو لا محالہ اس کے اندر کبر کے کچھ جراثیم آ جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو یہ یاد دلایا گیا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بڑا نہیں ہے، تیرا مالک اور خالق بڑا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، ان انعامات سے نوازا ہے، وہ بڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ دعائیں یاد کرنی چاہیے جب ہم سفر پہ نکلیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو دعائیں ہمیں سکھائی ہمیں آنی چاہیے۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ سفری حادثات میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے، تو اس لیے جب ہم یہ دعا پڑھ کے نکلیں گے، یہ دعائیں پڑھ لیں گے تو اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور اللہ کی رحمت سے سفری حادثات سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ان دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اچھے کاموں کو اپنائیں، اچھے کام لوگوں کو دکھائیں۔ کسی کی تربیت کا یہ انداز بہت اچھا ہے کہ آپ اس کو کوئی بات بابر کروائیں، اس کے سامنے وہ بات کہیں، اس کو تلقین کریں، اس سے کہیں بہتر ہے کہ آپ اس کے سامنے اپنے اچھے عمل کا نمونہ پیش کریں۔ عمل کے اندر جو تاثیر اور قوت ہے وہ بات کے اندر نہیں ہے، عمل کی تاثیر بات کی تاثیر سے کہیں زیادہ ہے۔ علی رضی اللہ عنہ یہ بات اپنے شاگرد علی بن ربیعہ کو بتا بھی سکتے تھے، انہوں نے بتائی نہیں ہے بلکہ کر کے دکھایا ہے۔ علی بن ربیعہ دیکھ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ دعا اپنے صحابہ کو بتائی نہیں ہے بلکہ عملی طور پہ پریکٹیکلی یہ چیز ان کے سامنے رکھی ہے، اور جب صحابہ نے دیکھا تو اس کو اپنا لیا، اور پھر اسی طریقے کے مطابق صحابہ نے آگے اپنے شاگردوں کو بتایا، ٹھیک ہے، وہ طریقہ کر کے دکھایا۔ آج ہم شکوہ کرتے ہیں جی فلاں یہ کام نہیں کرتا، فلاں وہ کام نہیں کرتا، لوگ بات مانتے نہیں ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ کہ ہم باتیں کہنے میں بہت آگے ہیں، عمل میں اتنا ہی پیچھے ہیں۔ اگر ہم کہنے کی بجائے عمل پہ زیادہ یقین رکھیں، اچھے کام کر کے دکھائیں، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ آپ کے پیچھے چل پڑیں گے، بلکہ وہ کام بھی کرنے لگیں گے جو آپ اپنی بات سے نہیں منوا سکتے۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آقا علیہ السلام جب سن 6 ہجری میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے، لیکن کفار مکہ نے آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا۔ بالآخر یعنی کہ دونوں طرف سے سفارتی عمل شروع ہوا اور صلح حدیبیہ وجود میں آئی۔ اس صلح کے نتیجے میں طے یہ پایا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکتے، آپ واپس جائیں گے، آئندہ سال آپ عمرے کے لیے آئیں گے۔ اب آپ آگے نہیں جا سکتے، صلح ہو چکی۔ صلح کی جو بظاہر شرائط تھیں وہ مسلمانوں کے خلاف تھی، صحابہ کرام اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں پائے، اس وجہ سے وہ خاصے پریشان ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حقیقت سے آشنا تھے، اس لیے آپ مطمئن تھے۔ جب یہ صلح کا عمل پورا ہو گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے سر کے بال منڈوا دیں اور قربانی کے جانور اونٹ وغیرہ نہر کر لیں، ذبح کر لیں۔ صحابہ کرام بہت زیادہ پریشان تھے، یہ ممکن نہیں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیں، صحابہ اس پہ عمل نہ کریں، لیکن وہ پریشان اتنے تھے، غمزدہ اتنے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پہ عمل کرنے میں تاخیر کا شکار ہو، تامل سے کام لیا انہوں نے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاصے پریشان ہوئے کہ میں نے صحابہ سے کہا ہے اور انہوں نے میرا حکم ماننے میں تاخیر کر دی۔ آپ پریشانی کے عالم میں اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس سفر میں آپ کے ساتھ تھیں۔ جب انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا کہ آپ خاصے پریشان ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ پریشان کیوں ہیں؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہا ام سلمہ میں نے صحابہ سے کہا کہ وہ سر مڈوا دیں، قربانی کے جانور نہر کر دیں، ٹھیک، امرتہم ان ینحروا، کہ وہ اپنے قربانی کے جانور وہ نہر کریں اور وَيَحْلِقُوا حلق کروا دیں، فَلَمْ يَفْعَلُوا، انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اماں جان نے صحابہ کی طرف سے عذر پیش کیا، اللہ کے رسول یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ صحابہ کو حکم دیں وہ عمل نہ کریں؟ بات یہ وہ پریشان بہت ہیں، وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں پائے، اس قدر پریشان ہے، اللہ کے گھر کی زیارت کا شوق، پھر بغیر زیارت کے واپس چلے جانا، پھر شرائط بظاہر ایسی ہیں۔ آپ ایسے کریں، میرا مشورہ ہے کہ آپ صحابہ کے سامنے تشریف لے جائیں اور آپ حجام کو بلائیں، سر مبارک منڈوا دیں اور اس کے بعد اپنے جانور کو نہر کر دیں۔ آپ دیکھیں آپ کے صحابہ فوری عمل کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں جی کا مشورہ مان لیا، آپ تشریف لے گئے، صحابہ کے سامنے آپ نے حجام کو بلایا، اپنے سر کی حجامت بنوا لی اور پھر اپنے اونٹ کو نہر کر دیا۔ آپ کا یہ کام کرنے کی دیر تھی، فوری طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سر بھی منڈوا دیے، جانور ذبح بھی کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ عمل کے اندر جو تاثیر ہے، قوت ہے، پاور ہے،
وہ آپ کے قول کے اندر بھی نہیں ہے۔ اس لیے شکوہ مت کیجئے کہ لوگ یہ کام نہیں کرتے، لوگ یہ بات مانتے نہیں ہیں، ان کے سامنے عمل پیش کیجئے۔ آپ خود اچھے بن جائیں، اچھے کام کرنے والے ہو جائیں، تو پھر دیکھیے لوگ آپ کو دیکھا دیکھی وہ بھی اچھے کام کرنے شروع کر۔ بے شمار مثالیں صحابہ کی زندگی کے اندر کہ اللہ کے رسول نے ان کو کہا نہیں، صرف ان کے سامنے کام کر کے دکھایا ہے، اور صحابہ نے پوری زندگی نہیں چھوڑا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے ایک درزی غلام تھے، انہوں نے آپ ان کے ہاں تشریف لے گئے، اس نے کدو پکائے ہوئے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لذیذ ڈش کدو تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ کدو کھائے اور جس شوق سے کھائے، فرماتے ہیں فما ازال احبہ منذ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یأکلہ، جب سے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کدو کھاتے دیکھا ہے تب سے میں اس سے شدید محبت کرتا ہوں کھاتا۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے بتایا نہیں کدو کو یہ افادیت ہے، اتنی بار کھاؤ، یہ کرو وہ، آپ نے صرف اپنا نمونہ اور عمل پیش کیا، صحابہ نے اس کو مستقل اپنا عمل بنا لیا۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ قول کی بجائے عمل کی طرف آئیں، خود بہتر ہو جائیں، لوگوں کے سامنے اپنا اچھا عمل اور نمونہ پیش کریں، یقیناً لوگ آپ کو فالو کریں گے، اور پھر خیر سے خیر بڑھتی چلے جائے گی، برائیاں مٹتی چلی جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔